السلام علیکم، ویلکم کرتی ہوں آپ سب کو جنون عشق ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ چلیں جی اسٹارٹ کرتے ہیں۔ احد نے گاڑی مین روڈ پر ڈالی اور پھر مس صبا کو کال کر کے ان سے ماسی صغیرہ کا نمبر لیا۔ وہ اس سے سیرت کریم کا پتہ پوچھ سکتا تھا، کیوں نہ کہ ان کو ہر بات کی خبر ہوتی تھی۔ اور مس صبا نے یہ بھی بتایا تھا کہ سمرہ شاید ان کی کوئی جاننے والی تھی۔ اس نے ماسی صغیرہ کا نمبر ملایا اور گاڑی سائڈ پر کھڑی کر دی۔ انہوں نے دوسری بیل پر ہی کال پک کر لی۔ السلام علیکم ماسی، میں احد رحمان بات کر رہا ہوں، میڈم نگہت کا بیٹا۔ میں نے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اس نے سلام کے بعد ڈائریکٹ بات سٹارٹ کر دی۔ جی بیٹا، وعلیکم السلام، کیا بات ہے؟ اس نے آواز سن کر کہا اور حیران بھی ہوئی کہ میڈم کا بیٹا اس سے کیا ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ میں نے آپ سے سیرت کریم کے بارے میں پوچھنا، وہ کہاں ہے، کہاں رہتی ہے؟ اس نے صاف صاف بات کی اور یاد رہے یہ بات کسی کو پتہ نہیں لگنی چاہیے۔ اس نے ساتھ ہی ماسی کو تاکید بھی کی۔ لیکن بیٹا کیوں؟ وہ اچھی خاصی پریشان ہو گئی۔ بس کچھ کام ہے مجھے ان سے، اس نے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا بتاتی ہوں، لیکن بیٹا آپ بھی کسی کو نہ بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا سب، اس نے ڈرتے ہوئے کہا اور پھر اس کو بتایا شروع کر دیا۔ میں نہیں بتاتا کسی کو کچھ بھی۔ بہت شکریہ، اب آپ کو بھی یاد رکھنا یہ بات کسی کو پتہ نہ لگے، خاص کر میری مما کو۔ احد نے ساری تفصیل سن لینے کے بعد ماسی کو دوبارہ یاد دہانی کروائی اور کال بند کر دی۔ اب اس کو جلد سے جلد آفس پہنچنا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سپیڈ بڑھا دی۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ اپنے روم میں فائل میں سر دیے بیٹھا تھا جب اس نے سیکریٹری ارحم نے اس سے اندر آنے کی اجازت مانگی۔ یس کم ان، اس نے آہستہ سے کہا۔ بیٹھو۔ وہ اندر آ گیا۔ شاذیل نے اس کو بیٹھنے کو کہا۔ سر یہ فائل مینیجر کی ہے جس کو لاسٹ ویک سٹی والے شو روم میں مینیجر اپائنٹ کیا گیا تھا، اس کا نام صارم سعید ہے۔ آپ اس کی بات فائل چیک کر لیں۔ ارحم نے اس کو ساری تفصیل بتائی۔ وہ بہت غور سے سن رہا تھا۔ ایک ویک پہلے ہی انہوں نے انٹرویو لیے تھے، ان کو مینیجر کی ضرورت تھی اور یہ کام احد کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اس نے فائل پر سرسری نگاہ ڈالی اور اس کو بند کر دیا۔ ٹھیک ہے، دیکھ لیا میں نے۔ یہ کام کیسا کر رہا ہے اور اس کو باقی سب کچھ فراہم کر دیا نہیں؟ اس نے ارحم سے پوچھا۔ جی سر، کام تو یہ اچھا کر رہا ہے، کافی اچھے سے سب کچھ ہینڈل کر رہا ہے اور ہم نے اس کو گھر اور گاڑی بھی دے دی ہے۔ وہ شفٹ ہو چکا ہے، کافی محنتی لڑکا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ ایک چکر لگا لیجیے گا، اس نے بتایا اور شاذیل افریدی کی طرف دیکھا جو اس کی باتیں سن رہا تھا، لیکن آج اس کے چہرے پر نرمی تھی، غصہ نہیں۔ وہ بہت ہی نرم انداز میں بات کر رہا تھا اور کچھ حیران ہوا۔ اوکے، میں کوشش کروں گا۔ اور ہاں یاد آیا، آج کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ تو نہیں؟ اس نے پوچھا اور فائل بند کر کے اس کی طرف کر دی۔ نو سر، آج کوئی میٹنگ نہیں ہے۔ اوکے سر، اب میں چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ او سوری، تم کچھ لوگے چاہیے یا کولڈ ڈرنک لوگے؟ اس کو اچانک یاد آیا اور باتوں باتوں میں وہ تو بھول ہی گیا تھا پوچھنا۔ نو سر تھینکس، اب میں چلتا ہوں۔ وہ کہہ کر روم سے باہر آ گیا۔ ارحم کے جانے کے بعد اس نے سرچ کے ساتھ ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لی۔ اس کے آنکھوں کے سامنے سیرت کا سراپا آ گیا اور اس کی آواز اس کے کانوں میں گونجنے لگی۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور قسمت اس کے ساتھ کھیل کھیلنے والی ہے۔ وہ اس سے بے خبر، بس اس کے خیالوں میں گم تھا۔ ان کا تقریباً سارا کام ہو گیا تھا، بس رات کے کھانے کا خاص اہتمام کرنا تھا۔ ماسٹر جی زبیدہ بھی بازار گئے ہوئے تھے، کچھ چیزیں لینی تھی۔ وہ دونوں بھی فریش ہو کر کچھ دیر کے لیے لیٹ گئی۔ سمرہ نے اس کا سیل اٹھا لیا۔ اس کو سیرت کا سیل بہت پسند تھا۔ وہ کہتی تھی کہ جب تم نیا سیل لینا تو مجھے دے دینا، اور سیرت کہتی تھی تم بل ہی لے لو، لیکن وہ ہنس کر ٹال دیتی تھی۔ وہ سیل چیک کر رہی تھی جب سیل بجنے لگ گیا۔ نمبر ان سیف تھا۔ اس نے سیرت کو دیکھا۔ سیرت، کسی ان نون نمبر سے کال آ رہی ہے، کہیں یہ شاذیل افریدی کا نمبر تو نہیں؟ سمرہ نے سیل اس کی طرف بڑھایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ادھر دیکھو۔ وہ بھی ایک دم سے چونکی اور سیل اس کے ہاتھ میں لے لیا۔ اسی کا نمبر ہے؟ سمرہ نے اس بغور دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، یہ رات والا نمبر نہیں ہے، یہ تو پی ٹی سی ایل کا نمبر ہے۔ وہ نمبر ٹیلی نار کا تھا۔ اس نے سکون کا سانس لے کر اس کو بتایا۔ مجھے لگتا ہے یہ کال اسکول سے آئی ہے، سمرہ نے کہا۔ سیرت نے کال پک کر کے اسپیکر آن کر دیا۔ السلام علیکم، جی کون ہے؟ اس نے سلام کے بعد پوچھا اور سمرہ کی طرف دیکھا جو اس کو دیکھ رہی تھی اور باتیں بھی سن رہی تھی۔ وعلیکم السلام، میں مس نگہت رحمان بات کر رہی ہوں، احد پبلک اسکول سے۔ کیا میری سمرہ فراز سے بات ہو سکتی ہے؟ آگے سے تعارف کروا کے پوچھا گیا۔ جی ہاں، آپ کر لیں، بات میں کرواتی ہوں، اس نے کہا اور سیل سمرہ کو پکڑا دیا اور باتیں سننے لگ گئی۔ مس سمرہ فراز، آپ سلیکٹ ہو چکی ہیں، منڈے سے آپ اسکول جوائن کر سکتی ہیں۔ جب سمرہ نے سیل پکڑا کر سلام کیا تو آگے سے انہوں نے اس کو
اس کو بتایا۔ سیرت بھی سن چکی تھی۔ تھینک یو سو مچ میڈم جی، اس نے خوشی سے کہا۔ وہ بہت خوش تھی کیوں نہ کہ اس کو جاب مل گئی تھی۔ اللہ حافظ، اب منڈے سے ملاقات ہوگی، انہوں نے کہا اور کال بند کر دی۔ اللہ حافظ۔ کال بند ہو گئی تھی۔ سمرہ خوشی میں سیرت کے گلے لگ گئی، اس نے بھی مبارکباد دی اور اس کو گلے لگا لیا۔ وہ دونوں بہت ہی خوش تھی۔ وہ آفس آ کر سیدھا شاذل افریدی کے روم میں آیا۔ شاذل سیٹ کے ساتھ سر ٹکائے آنکھیں موندے پتہ نہیں کن خیالوں میں گم تھا۔ کیا سوچا جا رہا ہے؟ اس نے گلا کھنگارتے ہوئے اس کو متوجہ کر کے شرارتی لہجے میں پوچھا۔ اوہ، تم کب آئے؟ شاذل ایک دم چونک کر اپنے خیالوں سے باہر آیا۔ ابھی آیا ہوں۔ جب تم کسی کے خیالوں میں بری طرح سے غرق تھے، احد نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا۔ بکوامت، جو کام کہا تھا تمہیں وہ کیا کہ نہیں تم نے؟ اس نے احد کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس کو جلدی تھی جاننے کی۔ ہاں، ہو گیا کام بھی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو بتاؤ پھر، اس نے بے تابی سے کہا۔ احد نے آہستہ آہستہ سب کچھ بتانا شروع کر دیا۔ سیرت کریم ماسٹر کریم کی اکلوتی بیٹی ہے۔ اس کی ماں کا نام زبیدہ، وہ ایم اے انگلش کر کے فری ہو چکی ہیں۔ ماسٹر جی ریٹائرڈ ہیں، بہت پیار کرتے ہیں وہ سیرت سے۔ وہ لوگ مہما محلہ ناظم آباد میں رہتے ہیں۔ سیرت کا ابھی تک کہیں کوئی رشتہ وغیرہ نہیں ہوا۔ احد نے سب کچھ بتا کر اس کی طرف دیکھا جو بہت غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ عشق نے نکما کر دیا ہمیں، ورنہ بندے تو ہم بھی بہت کام کے تھے۔ احد نے شرارتی انداز میں شعر کو بگاڑ کر پڑھا۔ شاذل نے اس کی طرف گھور کر دیکھا، لیکن وہ اس کو تنگ کرنے میں مصروف تھا۔ چل تو یہاں بیٹھ کر قطار بکواس میں جا رہا ہے۔ وہ اپنے کوٹ کو سیٹ کرتا کھڑا ہو گیا۔ کہے ہو میرے مجنوں، میرے رانجھے، اس نے شرارت سے آنکھ دبا کر پوچھا اور پھر خود ہی کھڑا ہو گیا۔ دفعہ ہو جاؤ بدتمیز، شاذل افریدی نے مصنوعی غصے سے کہا اور لمبے لمبے ڈیگ بھرتا اپنے آفس سے باہر نکل گیا۔ لیکن تم جا کہاں رہے ہو؟ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی اور بھاگ کر اس کے پیچھے ہی آفس سے نکلا۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والا تھا؟ ماسٹر جی اور زبیدہ بھی بازار سے آ گئے تھے۔ انہوں نے سمرہ کو مبارک بھی دی اور وہ لوگ جو مٹھائی لے کر آئے تھے اس سب نے منہ بھی میٹھا کیا۔ ضرورت کا سب سامان آ چکا ہے، وہ لوگ بھی کام میں لگ گئے۔ کچھ بھی بنایا تھا وہ زبیدہ بھی ان کو پہلے سے وہی بتایا تھا۔ اب وہ تینوں کام میں لگ گئی، کیوں نہ کہ کام کافی زیادہ تھا اور ٹائم بہت کم۔ جب مغرب کی اذان ہونی شروع، سیرت نے زبیدہ بھی کو کچن سے باہر بھیج دیا۔ اب وہ دونوں کچن میں تھی۔ 1 گھنٹے بعد ان کا کام مکمل ہو گیا تھا۔ سیرت نے ایک نظر کچن پر ڈالی، سب کچھ اوکے تھا۔ وہ دونوں بھی فریش ہونے کے لیے کمرے میں چلی گئی۔ تب تک مہمان بھی آ چکے تھے۔ پھوپھو جان سارم اور پھوپھو کی 2 بیٹیاں بھی ساتھ تھیں۔ وہ لوگ کافی عرصے کے بعد آئے تھے۔ سیرت کو تو اب اپنے پھوپھو کے بچوں کی شکل بھی اتنی یاد نہیں تھی، کیوں نہ کہ جب کبھی بھی آتی اکیلی پھوپھو ہی آتی تھی فیصل آباد سے۔ لیکن اب وہ ادھر ہی شفٹ ہو گئے تھے، اس لیے وہ سب آئے تھے۔ موسم کافی خوشگوار تھا، اس لیے انہوں نے صحن میں ہی چارپائیاں اور کرسیاں سیٹ کی ہوئی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں کمرے سے باہر آ گئی۔ سیرت سب سے مل کر اپنی پھوپھو کے گلے لگ گئی، کیوں نہ کہ شہنا بیگم ان کی اکلوتی پھوپھو تھی اور وہ اس کی بار کافی دیر بعد ملی تھی۔ ردا اور سیزا پھوپھو کی بیٹیاں بھی اس سے پیار سے ملی تھیں، وہ دونوں اس سے چھوٹی تھیں۔ پھوپھو سے ملنے کے بعد اس نے سارم کو دیکھا جو پھوپھو کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اب وہ کافی بڑا ہو چکا تھا، بات بات پر رونے والا۔ سارم کافی سمارٹ اور گڈ لکنگ ہو گیا تھا۔ اس نے بلیو جینز اور اسکائی بلیو لائننگ والی شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں پر خوبصورت فریم والی نظر کی اینک لگی ہوئی تھی، وہ دیکھنے میں کافی اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے سارم کو سلام کیا اور وہاں سے اٹھ کر کچن میں آ گئی۔ اس کی فیلنگز بہت عجیب سی لگ رہی تھی، اس میں کوئی پیار وغیرہ نہیں تھا، بس اس کو عجیب سی جھجک ہو رہی تھی۔ شاید رشتے کی نوعیت بدل گئی تھی، اس وجہ سے۔ سمرہ نے ان سب کو سلام کر کے اس کے پیچھے ہی کچن میں آ گئی۔ سیرت اور سمرہ کچن میں آ گئی تھی، ان کے پیچھے ہی ردا اور شہنازہ بھی آ گئی تھی۔ پھر ان چاروں نے مل کر کھانا لگایا۔ مہمانوں کی وجہ سے دسترخوان نیچے لگایا گیا تھا، وہاں سب نے مل کر کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد پھوپھو اور امی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ سیرت، سمرہ، ردا اور شہنازہ پھر اس سے کچن میں آ گئی۔ وہ دونوں بہنیں بھی ان کے ساتھ گھل مل گئی تھیں۔ سارم بیٹا، آپ کیا کر رہے ہو آج کل؟ ماسٹر جی نے خاموش بیٹھے سارم سے پوچھا۔ ماموں، میں جاب کر رہا ہوں افریدی شورومز کی، اسی سٹی والی برانچ میں مینیجر ہوں، اس نے بہت آہستہ سے بتایا۔ بھائی صاحب، سارم کو بہت اچھی نوکری ملی ہے، انہوں نے ہی گھر اور گاڑی دی اور تنخواہ بھی بہت اچھی ہے۔ وہ آدمی بہت سے شورومز کا مالک ہے، اس نے سارم کو دی ہے نوکری، بہت محنتی اور ہے میرا بیٹا۔ شہنا بیگم اتنی پڑھی ہوئی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس کو جیسے سمجھ آئی اس نے ویسے ہی بھائی کو بھی بتایا اور سارم کی تعریفیں کرنے لگ گئی۔ آخر وہ ماں تھی، اس نے تو کرنی ہی تھی تعریفیں بیٹے کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے، اللہ اور زیادہ ترقی دے سارم بیٹے کو۔ ماسٹر جی کو گویا بہت تسلی ہوئی سن کر۔ آخر معاملہ بیٹی کے رشتے کا تھا، ان کا
سارم بہت اچھا لگتا تھا، وہ اس سے کافی دیر کے بعد ملے تھے۔ اب تو اس کی میں کافی بدلاؤ ہو گیا تھا۔ جی بھائی صاحب، آپ تو جانتے ہیں کتنی مشکل سے پڑھایا میں نے سارم کو، بس اب اللہ نے سنی ہے ہماری، اور اب تو سارم اپنے ابو کو بھی کام نہیں کرنے دیتا، سب کچھ خود سنبھالتا ہے۔ اس نے گھر کا خرچہ اور ردا شانزا کی پڑھائی کا خرچہ بھی۔ اللہ میرے بیٹے کی لمبی عمر دے اور زیادہ سے زیادہ کامیابیاں عطا کرے۔ شہناز بہت پیار سے اپنے بھائی اور بھابھی کو بتا رہی تھی، اور سیرت بھی کچن میں چائے بناتے ہوئے سب کچھ سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں اللہ نے تمہیں ہمت دی ہے، اب سارم کو بھی ہمت دے گا، ہمت انشاءاللہ۔ انہوں نے بات سن کر بہن کو جواب دیا۔ بھائی صاحب، ہمارا ہم آنے کا مقصد تو آپ جانتے ہیں، بس اب ہم سارم کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں سیرت بہت اچھی لگتی ہے، اب آپ لوگوں کے آگے جھولی پھیلائے آئے ہیں، آپ لوگ انکار نہیں کرنا چاہیے۔ بھائی جو بہن بھائی کی باتیں چپ کر کے سن رہا تھا، انہوں نے بات کا آغاز کیا اور اس نے کہا، ماسٹر جی جانتے تو تھے شینا کے آنے کا مقصد؟ جب رشتے کی بات شروع ہوئی تو سارم وہاں سے اٹھ کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر چلا گیا۔ سیرت نے اس کو اوپر جاتے ہوئے دیکھا تھا، شاید سارم ابھی بھی ویسا تھا شرمیلا جیسے بچپن میں تھا۔ اس نے دل میں سوچا، بھابھی آپ تو بھی تو کچھ بولیں، آپ کیوں چپ بیٹھی ہیں؟ شینا نے چپ چاپ زبیدہ بیچارے میں کیا بولوں شینا، تمہارے بھائی جو فیصلہ کریں گے وہ ہمیں بھی منظور ہے۔ وہ سیرت کے بابا ہیں اور اس سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ اس کی زندگی کے بارے میں کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ زبیدہ بھی دھیمے لہجے میں بولی، وہ بہت اداس ہو گئی تھی، اس سے کوئی بات ٹھیک سے نہیں ہو رہی تھی، اس لیے وہ پھر چپ ہو گئی، اور ویسے بھی فیصلہ تو وہ لوگ پہلے ہی کر چکے تھے، اب تو بس ہاں کرنا تھا۔ شینا تم میری چھوٹی بہن اور سارم بھانجا، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں، بشرط اس رشتے میں سارم کی بھی مرضی شامل ہو۔ ماسٹر جی نے بہن کو ہاں کہہ دی، لیکن ساتھ ہی سارم کی ہاں کی بات تھی، کیوں نہ کہ وہ زور زبردستی کے رشتوں کے قائل نہیں تھے۔ بھائی صاحب، ہم نے سارم سے بات کی ہے، اس کو اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ تو خوش ہے بہت۔ شینا نے مسکرا کر کہا، وہ بہت خوش تھی اس رشتے سے، بلکہ خوش تو وہاں بیٹھے سب لوگ ہی تھے۔ ہم نے سیرت کو بہت لاڈ پیار سے پالا ہے، اس کا خیال رکھنا شینا، بیٹی بنا کر رکھنا ہماری گڑیا کو۔ زبیدہ بھی نے بہت عابدہ ہو گئے کہا، ارے بھابھی یہ بھی بھلا کوئی کہنے والی بات ہے، سیرت میری بیٹی ہے اور میں اس کو اپنی جان کے ساتھ لگا کر رکھوں گی، آپ لوگ پریشان نہ ہو، بس منہ میٹھا کریں۔ شینا بھی دکھی ہو گئی، اس نے اٹھ کر زبیدہ کو گلے لگایا۔ سیرت کو اس کو بھی عزیز تھی، وہ جانتی تھی کہ کتنے نازوں سے پالا اس کے بھائی نے بیٹی کو۔ ماسٹر جی بھی دکھی تھے، پر انہیں اس بات کی خوشی تھی کہ ان کی بیٹی اپنوں میں جا رہی ہے، اور وہ بھی اس شہر میں ان سے دور نہیں، رشتہ پکا ہو چکا تھا۔ باہر سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے، سمرا، ردا اور شانزا بھی باہر چلی گئی، اب وہ اکیلی کچن میں کھڑی تھی۔ چائے کافی دیر سے بن گئی تھی، لیکن ابھی کسی نے چائے لانے کو کہا نہیں تھا۔ سیرت بھابھی، ماموں جی اور مومانی جی آپ کو بلا رہے ہیں۔ وہ سوچوں میں گم کھڑی تھی، جب ردا اندر آئی اور اس کو بلانے وہ ایک دم حیران ہو گئی کہ کچھ دیر پہلے ردا اس کو آپ ہی کہہ رہی تھی، اور اب بھابھی تم چلو میں آتی۔ اس نے آہستہ سے کہا اور دوپٹہ ٹھیک کر کے سر پر جمایا اور باہر آ گئی۔ شینا پھپھو نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، اس کو پیار کر کے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس میں انگوٹھی پہنا۔ اس کے بعد انہوں نے اس کے ہاتھ پر 5,000 5,000 کے 2 نوٹ رکھے اور اس کو مٹھائی کھلائی۔ وہ سر جھٹکا کر بیٹھی تھی۔ ماسٹر جی اور زبیدہ بھی نے بھی اس کو گلے لگا کر پیار کیا، اور سمرا نے بھی۔ وہ سارم صحت سے منسوب ہو چکی تھی، ماں باپ کو چھوڑنے کا سوچ کر اس کو گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ اس کی گھبراہٹ زبیدہ بھی سے چپ نہیں ہو سکتی، اس لیے انہوں نے سمرا کو کہا اس کو اندر لے جائے۔ سارم ابھی بھی اوپر ہی تھا اور وہ نیچے نہیں آیا تھا۔ چلیں جی، آج کی ہماری ایپیسوڈ تھی یہاں تک، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔